اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم محتشم خواتین و حضرات، اللہ پاک کے فضل و کرم سے خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم اٹھائیسویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ آج کے خلاصے کی بنیادی جو بات ہے اور بنیادی جو نقطہ ہے جس کے گرد آخری پارہ جو ہے وہ اپنی تفصیلی گفتگو فرماتا ہے، آخری پارہ میں اللہ پاک، وہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں منافقین بھی تھے، مومنین بھی تھے۔ منافقین میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور مومنین میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ دراصل اس پارہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی قربت، آپ کی بارگاہ سے دراصل گفتگو کی گئی ہے۔ اب اس میں مختلف جو خواتین تھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتی تھیں، بات چیت بھی ہوتی تھی، سوال بھی ہوتا تھا، اور اسی طرح جو ہیں وہ منافقین بھی حاضر بھی ہوتے تھے، آپ کے بارے میں غلط باتیں بھی کرتے تھے، غلط انداز بھی اختیار کرتے تھے، اور کبھی کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی ناراضگی کا پہلو بھی ہوتا تھا، کبھی آپ کے گھر بار میں ایک ناراضگی کا انداز بھی اختیار ہوتا تھا، آپ نے بھی اختیار فرمایا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی قربت، آپ کی بارگاہ سے فیضیاب ہونے والے لوگوں کے مختلف رویوں کو قرآن نے بیان کیا ہے اس مقام۔ صاحبان ایمان نے بھی کبھی لاڈ میں، کبھی مختلف انداز اختیار کیا، اور ان میں پہلے ہی قرآن مجید نے اس بارے میں حضرت خولہ کا ذکر فرمایا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو حضرت اوس بن صامت کی گھر والی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب اس خاتون نے، قرآن مجید ذکر کرتا ہے، اب جو لفظ ذکر کرتا ہے تجادلک فی زوجہا، یعنی وہ آپ سے مجادلہ کر رہی تھی۔ جس طرح حد درجہ کوئی شخص جو ہے وہ، آپ اسے اگر آپ لفظ کہیں تو تکرار کا لفظ دراصل کہا جا سکتا ہے، یعنی تکرار کر رہی تھی، بات کا بار بار دہرا رہی تھی، اور وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب یہ خاتون تھی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سورۃ المجادلہ جو ہے وہ مدنی صورتوں میں سے ہے،
آپ دیکھیے ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہیں اور آپ سے تکرار کر رہی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ، کوئی چیز، کوئی لاڈ، کوئی ایسا رویہ کہ جس میں انسان جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اس طرح کا رویہ اختیار کرے، تو یہ رویہ جو ہے نعوذ باللہ کوئی توہین کا، یہ اہانت کا نہیں تھا، بلکہ صاحبان ایمان کی ایک عجیب سی کیفیت اور بے چینی اور اضطراب کا اظہار تھا، اور قرآن مجید نے اسے مینشن کیا، اسے کوٹ کیا، اور یہ ایک بری رسم تھی، اس کا جو ہے وہ خاتمہ چاہتی تھی جو آپ نے پیش کی۔ اور قرآن مجید کی اگلی 2 آیات میں آپ اگر انہیں پڑھنا چاہیں، انہیں دیکھنا چاہیں تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ زہار، مسئلہ زہار کے حوالے سے وہ جو خاتون تھیں، صحابیہ تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور زہار کرنے والوں کے لیے قرآن مجید نے غلام آزاد کرنے یا 60 دن کے روزے مسلسل، 2 ماہ کے مسلسل روزے بغیر گھر والوں کو چھوئے، ہم بستری کیے، اور اسی طرح اگر وہ نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں کبھی اس طرح کی صورت بھی پیش آ جاتی تھی۔ اب دیکھیے قرآن مجید اس حوالے سے یعنی خالصتاً بارگاہ رسالت کے انداز آپ کو دکھائی دیں گے اس میں۔ آپ دیکھیے اسی سورہ پاک میں ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ رہا کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہے تو کچھ نذرانہ پیش کیا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آداب کے مختلف پہلوؤں کو قرآن مجید یہاں پہ بیان کر رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سوالات کو، مختلف چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے منافقین کے رویے کو بھی بیان کیا، اور قرآن مجید نے یہ بتایا کہ منافقین کا رویہ کیا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے۔ اور قرآن مجید اس حوالے سے یعنی صحابہ کرام کے انداز کو بیان کرتا ہے، منافقین کے انداز کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام کا رویہ باہم کیا تھا اور رسول اللہ کی تربیت کے انداز میں کیا تھا۔ اگر آپ ان آیات پہ غور کریں، اور قرآن مجید نے ایک اصول دیا ہے، اور وہ اصول بڑا اہم ہے صحابہ کرام کے مابین، کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے، یعنی ایسا انداز قرآن مجید نے اپنایا ہے، ایسا طریقہ کار قرآن مجید نے دیا ہے کہ کبھی بھی دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہیں رہ سکتی۔ تو قرآن مجید اس اصول کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم،
کہ ایسا نہ ہو کہ دولت جو ہے وہ چند امیروں کے درمیان تم میں سے سمٹ کے رہ جائے۔ یہ صرف اس لیے کچھ اصول رکھے گئے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے فقراء کے حوالے سے، یعنی جو مہاجر تھے، جو گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مالوں سے دور کیے گئے، اور وہ نکلے صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا چاہیں، اللہ کی خوشنودی چاہیں، اللہ کا فضل چاہیں، اور وہ اللہ کے دین کی مدد و نصرت کے لیے نکلے تھے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ وہ یہ نہیں تھا کہ مہاجر جو ہیں وہ کوئی کمزور لوگ تھے، وہ مالدار تھے اور امیر لوگ تھے، ان کے پاس بھی زندگی کی تمام سہولیات تھیں، لیکن وہ اللہ کے دین کے لیے نکلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ جو دنیاوی مال و دولت ہے اسے اللہ کے دین کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں بسایا بھی، اور وہاں پہ پھر جو رویہ اختیار کیا گیا دوسرے مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ، وہ بھی مثالی رویہ ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ہجرت کر کے آئے اس کو لوٹ لیا جائے، اسے برباد کر دیا جائے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انصار نے کیا رویہ رکھا، کیا انداز اختیار کیا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا۔ یعنی یاد رکھیے کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی اصول کے مطابق یہ نہیں ہے کہ بھی آپ اب تو قرآن مجید کا پڑھنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو گیا، اسے سمجھنا بھی مشکل ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں ہر انسان کی کمزوری کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو شخص رات کے وقت اگر کوئی سواری اگر ملتی ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی متبادل سلسلہ ہے کہ نہیں ہے، یا اس وقت کوئی اور کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ مجبور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، اس نے جانا ہی جانا ہے، اور اس کے پاس متبادل کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اپنی کرائے کو آسمان سے چھو لیتا ہے۔ یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنا مجبور ہے اور کتنا بے بس ہے۔ اب وہی کرایہ جو دن میں 10 روپے ہو سکتا ہے، 20 ہو سکتا ہے، 30 ہو سکتا ہے، 100 ہو سکتا ہے، لیکن وہی کرایہ جیسے ہی ایک انسان یہ رویہ دن میں یا رات میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، بس ایک انسان کتنا مجبور ہے اور اس کی مجبوری کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی مجبوری سے کس طرح اس کا استحصال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو معاشرہ ہے وہ انسانی معاشرہ نہیں ہوتا۔ آپ اگر غور فرمائیں، ہم یہاں باہر ہیں تو کرایہ ایک ہی طرح ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ دن میں 10 روپے ہو تو رات کو 500 ہو جائے۔ اب ایک جگہ میں مجھے خود سامنا ہوا کہ وہی آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں ایک جگہ کھڑا تھا، مجھے جانا تھا ذرا دور، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے جانا ہے۔ وہ دن میں 10 روپے دیتے تھے یا 15 روپے تانگے کے لگتے تھے۔ آج کل تانگا بھی ختم ہو گیا، اس کی جگہ پہ رکشہ وغیرہ آ گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ تانگے پہ 10 روپے یا 15 روپے لگتے تھے۔ تو میں رات کے وقت کھڑا تھا، اب رات کے وقت مجھے جانا تھا، رات کے وقت اس نے جو کرایہ مانگا وہ ہوش ربا تھا، ہوش ربا تھا۔ یعنی ہوش ربا سے مراد وہ اس سے یوں سمجھیے کہ 300 400 یا 500۔ وہ کہہ لیں جی میں نے جانا ہے، آپ کو چھوڑنا ہے اور خالی واپس آنا ہے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ اگر جائیں اور آئیں تو آپ کے دونوں چکر ملا لیے جائیں تو جو بنتا ہے آپ وہ اتنا لے لیں، لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ مجبور کتنا ہے، بے بس کتنا ہے، اور یہ کمال
ہماری ذہنیت کا کمال یہ ہے، الا ماشاء اللہ لوگوں کو چھوڑ کر، ہماری ذہنیت کا کمال یہ ہے کہ تانگے والا ہو، رکشے والا ہو، ریڑھی والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص مجبور کتنا ہے، اور اپنی اپنی گرفت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق استحصال کرتا ہے۔ اس میں کوئی امیر غریب نہیں ہے، ریڑھی والا بھی شامل ہے، تانگے والا بھی شامل ہے، رکشے والا بھی شامل ہے۔ آپ اس سے ہمارے نظام زندگی یا جو ہم ایک خود کو مسلمان کہتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا ایک سوچ کا محور کیا ہے، مرکز کیا ہے۔ ہم بس لوگوں کی مجبوری، ان کی بے بسی، ان کی بے کسی اور لاچاری سے، الا ماشاء اللہ کسی ایک آدھ کی بات نہیں کر رہا، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ اگر بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کے دیکھ لیں، ڈاکٹر تو مسیحا ہوتا ہے نا۔ آپ اگر مجبور ہیں، لاچار ہیں، کسی اور کے پاس جا کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کسی خیر کے منصوبے پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی انجینئر کے پاس جا کے دیکھ لیں، کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جا کے دیکھ لیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ لاچاری اور مجبوری میں، اللہ اکبر، صحابہ کا رویہ کیا تھا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ دوسرے مسلمان کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ انہیں شدید ضرورت بھی ہوتی۔ اور قرآن مجید آگے فرماتا ہے کامیاب ہو جاتے ہیں وہ لوگ، وہ معاشرے کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ مملکتیں کامیاب ہوتی ہیں، وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ خاندان کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وَمَن یوق شح نفسہ، کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو شدید قسم کے حرص سے بچا لیا، اپنی ذات کو حرص و ہوس سے بچا لیا۔ یہ بہت بڑی کمینگی ہوتی ہے، کوئی انسان اسے مانے یا نہ مانے۔ آپ اعلیٰ سطح پہ چلے جائیں یا ادنا سطح پہ چلے جائیں، اگر کوئی شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان کے مارکیٹ کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پوری مارکیٹ کو بلیک میل کرتا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کیا کہیں گے؟ وہ بڑا انسان ہے، گریٹ انسان ہے؟ نہیں، کامیاب نہیں ہے۔ وہ امیر ہو سکتا ہے، وہ دولت مند ہو سکتا ہے، لیکن قرآن اسے کامیاب نہیں کہتا۔ وہ کاروں والا، وہ کوٹھیوں والا، وہ طاقت والا، وہ اقتدار والا، وہ اختیار والا ہو سکتا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا قرآن کے مطابق۔ کامیاب وہی ہے جو ان نازک مراحل میں اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو لالچ و حرص و ہوس سے بچا لیتا ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ وَمَن یوق شح نفسہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم میں سے جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے دلوں کو ان باتوں سے بچانا ہے تو دعویٰ عشق سچا ہے۔ اگر نہیں بچایا تو دعویٰ عشق بھی سچا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ دعویٰ جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے آپ کا، اتنا ہی بڑا آپ کو ثبوت دینا پڑتا ہے۔ دعویٰ جتنا بڑا ہوتا ہے، ثبوت اتنا بڑا ہوتا ہے۔ دعویٰ جتنا گریٹ ہوتا ہے، ثبوت اتنا گریٹ دینا پڑتا ہے آپ کو۔ صحابہ کرام گریٹ دعوے پر قائم تھے تو گریٹ پروف بھی دیے،
گریٹ ثبوت بھی دی۔ ہم دراصل اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ ہم بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں مگر ہم ثبوت کے طور پہ کوئی بڑا ثبوت جو ہے پیش نہیں کر پاتے۔ صحابہ کرام نے بڑا دعویٰ کیا ایمان کا، تو آپ دیکھیے کہ ان کے معاشرے میں یہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی شدید ضرورت کے باوجود بھی اپنی ذات پر دوسرے مسلمان کی ضرورت کو ترجیح دینا، یعنی اس کی مجبوری سے ایکسپلائٹ نہیں کرنا۔ آپ اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کی بے بسی اور اس کی بے کسی سے آپ اسے بلیک میل نہ کریں۔ یہ تو ہو گیا نا، آپ یہ تو دیکھ لیں مردوں کا معاملہ ہے، جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، اگر کسی مقام پہ پھنس جائیں تو ہماری نگاہیں اس طرح ہوس آلود ہوتی ہیں، اتنی گندگی اور غلیظ ہوتی ہیں کہ وہ ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ طبیعت میں وہی بات کہ ہم نے کسی کی بے کسی، کسی کی بے بسی اور مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب چونکہ ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے، ایک ماں ہے، ایک عورت ہے، وہ اگر کسی مجبوری میں پھنس گئی ہے تو پھر وہ بیچاری پھنس گئی ہے، چونکہ ہم نے اپنے معاشرے کا مزاج یہ بنایا ہے کہ ہم نے عورت کی مجبوری سے، اس کی لاچاری سے، اس کی بے کسی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک عورت کی مجبوری سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایک مرد کی مجبوری سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایک غریب کی مجبوری سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آفس میں بیٹھا ہوا ایک بجلی اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے گھر کے ساتھ جب وہ بجلی کے لیے آتا ہے تو وہ آفس میں بیٹھا ہوا شخص کس طرح اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک سواری کرنے والا شخص جو ہے، جو سواری پہ بیٹھنا چاہتا ہے، اب سواری والا اس کی مجبوری سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک کسان بیچارہ بیج لینے کے لیے گیا ہے، اب بیج جس سے وہ لے رہا ہے وہ کسان کی مجبوری سے بیج اور کھاد کے لیے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص جہاں پر بھی بیٹھا ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والا کتنا مجبور ہے، سو اسے اتنا لوٹ لو۔ عورت ہے تو عزت لوٹ لو، ناموس ختم کر دو اس کا، اس کے وقار سے کھیلو، اس کی عزت و ناموس سے کھیلو۔ غریب ہے تو اس کی بے بسی سے کھیلو، مجبور ہے، مزدور ہے تو اسے مزدوری پوری نہ دو۔ جب معاشرہ اس سطح پہ ہو تو کیا آپ اسے مسلم معاشرہ کہیں گے؟ اس ایسے معاشرے کو ہم میں سے کون سا بڑا متقی پرہیزگار آدمی بھی اس طرح کے معاشرے کو مسلم معاشرہ کیسے کہے گا؟ اب آگے چلتے ہیں، دیکھیے قرآن مجید آگے فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو رسول اللہ کی بارگاہ کے حوالے سے ہی عرض کر رہا تھا، یہ رویہ صحابہ کا تھا۔ منافقین کے بارے میں ہے، قرآن کہتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح اہانت کرتے تھے، ہر طرح توہین کرتے تھے، کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت نہ کریں۔ سورۃ المنافقین، اس حوالے سے آپ منافقون کو پڑھیں، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ قرآن مجید ان کے جملوں کو، ان کے لہجوں کو، ان کے رویوں کو، ان کے انداز کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ منافق لوٹے تو کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے تو ہم میں جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے، یعنی یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، عزت والے لوگ جو ہیں وہ ذلت والے اور ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ اب دیکھیے انہوں نے جو بات کہی وہ دراصل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے کہی اور مسلمانوں کے حوالے سے یہ کہا۔
لیکن قرآن نے انہیں جواب دیا عزت و ذلت کا معیار جو ہے، جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم جسے ذلیل کرنا چاہیں ہم نہیں کر سکتے، اور جسے ہم عزت دینا چاہیں ہم اسے عزت نہیں دے سکتے۔ عزت اور ذلت کا ایک خاص پیمانہ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ کائنات اس کی ہے، یہ زمین و آسماں اس کے ہیں، یہ سورج چاند ستارے اس کے ہیں، یہ ہوا، یہ فضا، یہ باغات، یہ سب کچھ اس کا ہے۔ یہ اس کی دھرتی ہے، میری اور آپ کی زمین نہیں ہے۔ یہ اس کی دھرتی ہے، یہ اس کی زمین ہے۔ کوئی شخص کسی کو بے عزت کرنے سے کوئی کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی تذلیل نہیں کر سکتا۔ کچھ وقت کے لیے تکلیف دے سکتا ہے، اذیت دے سکتا ہے، اپنے جملوں سے اپنی اوقات دکھا سکتا ہے، اپنی گفتگو سے اپنے ظرف کو واضح کر سکتا ہے، لیکن یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ زمین میرے اللہ کی ہے، یہ مشرق و مغرب شمال جنوب میرے اللہ کے ہیں، یہ آسمان میرے اللہ کا ہے، یہ چاند ستارے، یہ دن اور رات، یہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے، یہ سمندر، یہ نہریں، یہ دریا، یہ سب میرے اللہ کے ہیں، یہ درخت، یہ ہوائیں، یہ فضائیں سب اللہ کی ہیں، یہ دھرتی اس کے قانون کے مطابق چلتی ہے۔ یاد رکھیے کہ عزت و ذلت اللہ کی ہے، وہ اس کا مالک ہے، اور اس کا پیمانہ ہے ایک، اس کا یہ پیمانہ ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے، یہ اس کا پیمانہ ہے۔ اس پیمانے کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جو خدا نے عزت کا پیمانہ بنایا ہے، یہ کائنات اس کی ہے، اسی کائنات کے اندر اس کا ایک پیمانہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، اور عزت مومنوں کی ہے۔ قرآن آگے کہتا ہے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق جانتے نہیں ہیں اس حقیقت کو، انہوں نے اپنے پیمانے بنائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ذلیل کر دیا یا ہم نے حمایت کر کے فلاں کی عزت بنا دی، نہیں، پیمانہ وہی ہے، جو میرا پیمانہ بنایا ہے وہ ٹوٹ جائے گا، جو انسانوں نے بنایا ہے سب ختم ہو جائے گا، پیمانہ بس اللہ کا ہے کہ جس میں انسان کی عزت و حرمت نے تلنا ہے۔ تو منافقین نے آپ کی بارگاہ میں رہتے تھے لیکن منافق تھے، اور اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ مرد ہی تھے، عورتیں بھی شامل تھیں، مرد و عورت دونوں شامل تھے۔ قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کا ذکر کرتا ہے جو سب سے زیادہ قریب تھی، اور یہ ذکر کرتا ہے کہ ناراضگی گھروں میں ہوتی رہتی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہو یا مومنین کا گھر ہو، دراصل ناراضگی اور باہمی رنجش یا کہیں پر اختلاف ہوتا ہے۔ یہ انسان ہے، انسان دھیرے دھیرے خود کو بہتر سے بہتر کرتا ہے، لیکن یہ پیمانہ جو ہے اختلاف کا جو باہم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم ان کے باہم اختلاف کی بنا پہ ہم فیصلے کی قوت رکھنے والے نہیں ہیں کہ ہم فیصلہ کرنے لگ جائیں کہ ان میں سے کون عزت والا ہے اور کون عزت والا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ نہیں ہم کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے باہم اختلاف کے باوجود اپنے مقاصد جو اللہ نے متعین کیے تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح تگ و دو کی ہے۔ اصل میں ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم بڑوں کے
جو باہم اختلاف ہیں ان کے درمیان جج بن کے بیٹھ جاتی ہیں۔ آج کے دور کے کسی بھی بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑا محدث ہو سکتا ہے، مفکر ہو سکتا ہے، لیکن وہ صحابہ کرام، اہل بیت کرام، انبیاء کرام کے درمیان جج تو نہیں بن سکتا۔ اسے کس نے جج بنایا ہے یا اسے کس نے وکیل بنایا ہے؟ بتائیے، مجھے یا آپ کو وکیل کس نے بنایا ہے کہ ہم وکیل بن جائیں، جج بن جائیں؟ یہ کیا سائیکی ہے، یہ کیا مزاج ہے کہ ہم ازواج کے درمیان، ازواج مطہرات کے درمیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کے درمیان، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے درمیان، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے والے صحابہ کے درمیان اور آپ کے اہل بیت کے درمیان جج بن کے بیٹھ جائیں؟ کس نے ہمیں وکیل بنایا ہے اور کس نے ہمیں جج بنایا ہے؟ ان کے باہم اختلاف کے باوجود بات یہ ہے کہ ہمیں جج کرنے یا ہمیں فیصلہ کرنے کا کس نے اختیار دیا ہے؟ یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام کے مابین اگر کوئی اختلاف ہے، اہل بیت کے درمیان اگر کوئی بات ہے، ازواج مطہرات کے درمیان کوئی بات ہے، تو اس کے جج ہم نہیں ہیں، اس کا جج خدا ہے۔ خدا ہے جو فیصلہ کرے گا۔ اللہ پاک ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ ساری باتیں کر دی ہیں۔ ہم جج نہیں ہیں، ہم تو متبعین ہیں، ہم تو اتباع کرنے والے ہیں۔ ہم نے تو بات ماننا ہے، ہم نے جج نہیں بننا، یا ہم نے یہ نہیں بتانا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یعنی یہ شخصیت صحیح ہے، یہ شخصیت غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو جو سمجھ میں آ جائے اور جو ہم سمجھیں اپنی دینی حمیت کے ساتھ تو اس پہ عمل کر لیں، لیکن ہم نہ جج ہیں نہ ہم وکیل ہیں، نہ ہم نے فیصلے کرنے ہیں، یہ فیصلے اللہ پاک کے ہیں۔ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن مجید پہ عمل کرنا ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں آخر میں بتایا گیا کہ انسان کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ انبیاء کی صحبت میں رہنے والی خواتین بھی اگر ایمان نہیں لائیں گی تو ناقابل اعتبار ٹھہرے گی۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بات کی گئی۔ آپ کے گھر میں رہنے والی جو خواتین تھیں، آپ کے نکاح میں تھیں، اگر وہ ایمان نہیں لائیں، اور وہ خواتین جس میں فرعون کی گھر والی حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئی تھیں، اور حضرت مریم جن کے کردار پہ لوگوں نے بات کی لیکن وہ مومنہ تھیں، اب ایمان سب سے بڑی جمع پونجی ہے، اور انسان کا عمل اور اس کا کردار سب سے بڑی جمع پونجی ہے۔ یاد رکھیے کہ انبیاء کی صحبت سب کو میسر ہوتی ہے، جس طرح آسمان سے برستی ہوئی بارش سب کو میسر ہوتی ہے، ساری دھرتی کو میسر ہوتی ہے، لیکن زرخیز زمین پہ پڑتی ہے تو لہلہاتے درخت اگتے ہیں، باغ و بہار ہوتا ہے سلسلہ، پھلدار ہوتا ہے سارا سلسلہ۔ لیکن اگر زمین زرخیز نہیں ہے تو پھر برسات بھی برستی رہے تو نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ اس لیے ایمان اور عمل اور کردار انسان کا دراصل سب سے اہم چیز ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ سے استفادہ کرنے والے مختلف لوگ تھے، لیکن منافقین آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے بھی نہ اپنے لہجے کو ٹھیک کر سکے، نہ رویے کو ٹھیک کر سکے، نہ سوچ کو ٹھیک کر سکے، نہ فکر کو ٹھیک کر سکے، نہ عمل کی اصلاح کر سکے، نہ ایمان لا سکے۔ اللہ پاک ہمیں پیغمبر کریم کی ذات پاک سے، قرآن مجید سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے اور آپ کی حدیث پاک سے، آپ کے قرآن و سنت سے، دونوں سے استفادے کی اس طرح توفیق عطا فرمائے کہ مالک کی بارگاہ میں التجا ہے
اور درخواست ہے کہ پروردگار ہمیں زرخیز زمین بنائے تاکہ تھوڑی برسات ہو یا زیادہ ہو، کچھ نہ کچھ زرخیز زمین سے کچھ نہ کچھ لہلہاتا، کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو زرخیزی عطا کرے اور ہمیں ایمان اور عمل صالح عطا فرمائے اور ہمیں اپنے کردار ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم سارے جہان پہ کرم فرمائے اور مومنوں کو، مسلمانوں کو اپنے کردار سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دلوں کو اللہ کے رسول کی محبت کا گہوارہ بنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو نفرتوں سے، عداوتوں سے، دشمنیوں سے دور فرمائے اور تمام بیماروں کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔